جے ہند دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج 15 اگست ہے اور ہمارے ملک عزیز کو آزاد ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں۔ آج کے اس 15 اگست کے موقع پر ایک اہم پیغام، ایک اہم گزارش میں حکومت وقت سے کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ میری بات سمجھ آ جائے۔ میں حکومت وقت کو کچھ باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ ان باتوں سے سبق سیکھ کر حکومت وقت اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور ہمارے اس ملک عزیز کی شان و شوکت، ہمارے اس ملک عزیز کی تہذیب و تمدن، ہمارے اس ملک عزیز کی گنگا جمنی تہذیب برقرار رہے۔ میں یاد دلا دوں کہ جب انگریز ہمارے اس ملک عزیز کے اوپر قابض ہوا، اس نے چاروں طرف ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے اور ہندوستانیوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ پھر اس انگریز نے کچھ مذہب کو لے کر کے، کچھ سمودائے کو لے کر کے اپنی بدنیتی شروع کی، اپنے ارادے، اپنے غلط ارادے، اپنے پروپیگنڈوں کو شروع کیا، ان کا اظہار کیا۔ لیکن جب ہندوستانیوں نے متحد ہو کر اس انگریز کا مقابلہ کیا تو پھر وہ انگریز جو ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھا، ہندوستانیوں کے کچھ مذاہب کو لے کر کے غلط نیتیاں اور غلط ارادے رکھتا تھا، غلط پروپیگنڈے پھیلاتا تھا، اس کے نتیجے میں ہندوستانیوں نے متحد ہو کر کے اس کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ انگریز ذلیل ہوا، اپنے عہدوں کو چھوڑنا پڑا اور پھر اس ہندوستان سے اس کو بھاگنا پڑا۔ میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت وقت اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ کسی بھی مذہب کو لے کر کے، اگر کسی بھی مذہب کو لے کر کے حکومت ہند کے ارادے صحیح نہیں ہیں، حکومت وقت کے ارادے صحیح نہیں ہیں، بدنیتی ہے، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ابھی چند دنوں کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں جو ایک مذہب، ایک سمودائے کو لے کر کے سامنے آئے۔ جنتر منتر پر جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ آج کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بہت سے سمودائے کے ساتھ جو واقعات اور جو گھٹنائیں ہو رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن حکومت وقت اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ حکومت وقت اس کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر تم نے اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو درست نہ کیا اور کسی ایک سمودائے، کسی ایک مذہب کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا، ان کے اوپر اپنے پروپیگنڈے کو چلایا، تو جیسے انگریز ذلیل ہوا تھا، جیسے انگریز اپنے عہدوں کو چھوڑ کر بھاگا تھا، جیسے انگریز ذلیل ہو کر کے ہندوستان چھوڑ کر کے بھاگا تھا، تم لوگوں کے ساتھ بھی وہی حال ہوگا۔ پھر لوگ متحد ہوں گے، پھر لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا جو انگریزوں کے خلاف جذبہ پیدا ہوا تھا آزادی کا، پھر لوگ آزادی چاہیں گے۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ ہندوستان کے جانباز، ہندوستان کے محب لوگ، ہندوستان سے محبت کرنے والے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر پھر تمہارے خلاف ایکشن لے، اس سے پہلے میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو درست کر لے، اپنے ارادوں کو درست کر لے، ورنہ وہ حال اور وہ نظارہ دیکھنا پھر دور نہیں ہے حکومت وقت کے لیے جو انگریزوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے میں حکومت
وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام مذاہب کو لے کر کے اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ اور راحت اندوری کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے کسی کا ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اگر اپنی کثرت پہ اتراتے ہو تو یاد رکھو انگریز بھی اپنی کثرت پر اتراتا تھا، اپنی حکومت پر اتراتا تھا، لیکن جب بھاگا تو ذلیل ہوا، عہدوں کو چھوڑنا پڑا۔ اس لیے حکومت وقت اپنے نعرے کو مضبوط کر لے، جو حکومت وقت نے نعرہ لگایا تھا، سب کا ساتھ، سب کا وشواس اور سب کا وکاس، اس کے اوپر مضبوطی سے عمل کر لے۔ جے ہند۔